بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ ڈیٹ ہم نے 11 کی لکھی ہے۔ ویڈیو آج بنا رہے ہیں لیکن تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنا سکے۔ تو فرمایا کہ ہر معجزہ میں نبی کے عمل کا دخل۔ فرمایا کہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ہر معجزہ میں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عمل اس نبی سے ضرور کروایا گیا۔ مثلاً حدیث شریف میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ کے طور پر آپ کی برکت سے کھانے میں یا پانی میں برکت ہو گئی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تو وہ گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، کچھ کھانا ہو تو تیار کر لو۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑا کھانا ہے، 2-4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے آپ چپکے سے حضور پاک علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 حضرات کو دعوت دیں۔ مجمع میں سب کے سامنے دعوت نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ افراد آ جائیں اور یہ کھانا ناکافی ہو جائے۔ چنانچہ خاتون نے کھانے کی ہانڈی پکانے کے لیے چولہے پر رکھ دی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 حضرات تشریف لے آ سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو دعوت دے دی کہ چلو جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ پریشان ہوئی کہ کھانا تو صرف 2-4 آدمیوں کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو دعوت دے دی، اور بیوی نے کہا تھا کہ چپکے سے دعوت دینا۔ اب پورا لشکر آ رہا ہے۔ جب گھر کے اندر گئے تو بیوی کو بتایا کہ یہ تو پورا لشکر آ گیا ہے۔ اس کی بیوی پہلے تو ناراض ہوئیں اور ان کو کہا تمہارا ایسا ہو اور ویسا ہو، تم نے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چپکے سے کہا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی۔ تو وہ خاتون بھی تو آخر صحابیہ تھیں، چنانچہ ان خاتون نے کہا کہ اگر آپ نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا کہ چند آدمیوں کا کھانا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو دعوت دے دی، تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ پھر حضور پاک علیہ السلام ذمہ دار ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ سے فرمایا کہ جاؤ بیوی سے کہہ دو کہ ہانڈی سے کھانا نکال کر دیتی جائیں اور ہانڈی کو چولہے پر چڑھی رہنے دیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سارا لشکر کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور میں کھانا لا کر ان کو کھلاتا رہا، لیکن وہ ہانڈی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پورے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اب یہ صرف 3-4 آدمیوں کا کھانا تھا، لیکن پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ ظاہر فرمایا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معجزہ اس طرح بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا کہ کوئی ہانڈی ہی نہ ہوتی، کوئی سالن ہی نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ غیب سے کھانا بھیج دیتے، لیکن اس طرح معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ اس طرح ظاہر کیا گیا کہ کھانا تم پکاؤ، اگرچہ وہ توڑا ہی ہو، پھر ہم اس توڑے کھانے میں برکت ڈال دیں گے اور اس کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ اس کے ذریعے سبق دے دیا کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑے گا، تبھی معجزہ ظاہر ہوگا، تمہارے عمل کے بغیر معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ پانی کی قلت تھی، لشکر بڑا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مقام پر راستے میں ایک چشمہ آئے گا، جب وہ چشمہ آ جائے تو مجھے اطلاع کریں اور میری اجازت کے بعد لشکر اس چشمے سے پانی پیے۔ چنانچہ راستے میں چشمہ آیا، اس چشمہ میں تھوڑا سا پانی تھا جس کو چند افراد ہی پی سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چشمہ کے پانی میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب لشکر اس پانی کو استعمال کرے۔ چنانچہ سارا لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ یہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی آسمان سے پانی نازل فرما سکتے تھے، یا کوئی اور ایسا طریقہ ہو جاتا
جس کے ذریعے سب سیراب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے یہ حکم دیا کہ چشمہ تلاش کرو اور اس کے ذریعے تھوڑا سا پانی تم اپنے عمل سے حاصل کرو اور پھر اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کرو، اس کے بعد اس کے اندر ہم برکت ڈالیں گے۔ اس واقعہ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دے دیا کہ اپنا عمل کرنا شرط ہے، جب تک آدمی اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ آگے ید بیضا کا معجزہ، اس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔